بڑی مشہور بات ہے، مولوی صاحب کو ایک دن ایک شخص نے رمضان المبارک میں افطاری کے لیے بلایا. فیملی لڑکے تھے 2-3 اور خود تھا وہ فرد، وہ تیاری کر رہے تھے اور انہوں نے مولوی صاحب افطاری ہو گئی، مولوی صاحب چلے گئے، انہوں نے دیکھا کہ وہاں پیسے موجود نہیں ہیں، پیسے موجود نہیں ہیں، چپ کر گئے، بات نہیں کی انہوں نے. اگلے سال پھر انہوں نے افطاری پہ بلایا، بلا کے انہوں نے کہا جی کہ پچھلی دفعہ ہم نے آپ کو بلایا تھا افطاری پہ، پورا سال ہم انتظار کرتے رہے کہ شاید آپ ہمارے وہ پیسے واپس کر دیں، شاید آپ وہ پیسے واپس کر دیں، ہمیں آپ کو کوئی سمجھ آ جائے، اللہ کے حضور جواب دہی سے آپ ڈر جائیں. تو ہم نے تو سمجھا تھا آپ ہمارے امام ہیں اور آپ بڑے اچھے ہیں. اس نے کہا اچھا کیا ہوا تھا؟ ہوتا ہے ہمارے پیسے یہاں پڑے تھے اور آپ اٹھا کے لے گئے، ہم نے بات نہیں کی، وقت گزر گیا. اس نے کہا اچھا یہ دیکھو ذرا قرآن شریف پڑھا ہوا ہے، یہ تو اٹھا کے لاؤ. قرآن شریف لایا، قرآن شریف کھولا تو اس میں وہ پیسے پڑے ہوئے. اس نے کہا میں صرف پوچھ سکتا ہوں کہ پورا سال تم نے اس قرآن شریف کو کھول کر ہی نہیں دیکھا؟ کاش تم اس قرآن کو کھول کے دیکھتے تو نہ میرے بارے میں بدگمانی ہوتی اور تمہاری اپنی حالت بھی بدل جاتی. تم بھی مجھے اندازہ یہ ہوا ہے، اندازہ یہ مجھے ہوا ہے کہ تم سارا سال گزر جاتا ہے، تمہارے گھروں میں قرآن پڑے ہوتے ہیں، تم اس کو کھول کر بھی نہیں دیکھتے. اور ہماری حالت یہی ہوتی ہے. بچیوں کو رخصت کرنا ہوتا ہے گھروں سے تو پھر قرآن مجید کے سائے میں ہم رخصت کرتے ہیں. کہیں کو فوتگی ہو جائے تو مسجد سے بندے بلا کے وہ ٹھیکے پہ ہم پڑھاتے ہیں، اور وہ بھی انہیں نے پڑھنا ہوتا ہے، ہم نے تھوڑا پڑھنا ہوتا ہے. ہم نے تو کھانا کھلانا ہوتا ہے اور اپنا ٹھیکیداری کا سسٹم چلانا ہوتا ہے. میرے بھائیوں، دین کے بارے میں اس ٹھیکیداری سسٹم سے نکلو، اپنے آپ کو حقیقت پسند بناؤ. کل اللہ کے حضور مجھے، آپ کو، میری بہنوں کو، بچیوں کو، آپ کو جواب دینا ہوگا. اس جواب کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. موت کی سختیوں سے بچنے کی کوشش کرو. اور کل اللہ کے حضور جب قبر میں جواب دینا ہوگا، بڑا ہی سخت مرحلہ ہے. یقین کریں، آپ سب بھائی جانتے ہیں کہ اس مٹی کے گڑھے میں جب بندہ پڑا ہوا ہو اور اکیلا ہو، اور پھر ڈنڈے لے کر اور گرزے لے کر وہ فرشتے کھڑے ہوئے ہوں، حالات ان پہ کیا بیتے گا اور کیا ہوگا، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. بڑی معروف حدیث مبارک جو اس حوالے سے میں کئی دفعہ پیش کی، چھوٹی سی حدیث مبارک ہے، میں آج پھر آپ کو بتاؤں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویوسع لہ فی رزقہ ویدفع عن میتۃ السوء فلیتق اللہ ولیصل رحمہ. لوگوں، تم میں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو، تندرستی والی ہو اور خوشحالی والی ہو، تم میں جو شخص چاہتا ہے میرا رزق حلال کا ہو، کھلا ہو، وسیع ہو، کھلا رزق ملے، تم میں جو شخص چاہتا ہے کہ میری موت پورے طریقے سے نہ آئے، عزت کے ساتھ اور اچھی موت آئے، تو دو کام کرے. فلیتق اللہ، اللہ کو پہلی ترجیح پر رکھے. ہر معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرے، پہلی ترجیح پر اپنے مالک کو رکھے. اللہ اسے کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے، کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق مضبوط بنائے، ان کی خدمت کرے، بالخصوص اپنے رشتہ داروں کی خدمت کرے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ مرنے سے پہلے ہم اپنے اللہ کے فرمانبردار بندوں میں ہو کر مریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.